چلے آج ایک ایسے کاروبار کی بات کرتے ہیں جس کا خیال میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو آتا ہے، واشنگ پاؤڈر یا ڈٹرجنٹ بنانے کا کام۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا مواد ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اس فیلڈ میں نئے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے عام بات ہوتی ہے نا کہ کوئی نیا برانڈ ناکام کیوں ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں مارکیٹنگ ٹھیک نہیں تھی یا شاید قیمت بہت زیادہ رکھ دی۔ بالکل، اور یہی تو اس سورس کی خاص بات ہے۔ یہ ان روایتی وجوہات سے ہٹ کر ایک بہت ہی بنیادی نقطے پر بات کرتا ہے۔ اچھا؟ جی، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری، بڑی بڑی مشینیں، اچھی پیکیجنگ، ان سب کے باوجود زیادہ تر نئے برانڈز سال کے اندر ہی کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ اور اس کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جواب کافی حیران کن ہے۔ اس مواد کے مطابق ناکامی کی سب سے بڑی وجہ فیکٹری میں ایک چھوٹی سی کوالٹی کنٹرول لیبارٹری کا نہ ہونا ہے۔ ایک لیب؟ مطلب صرف اتنی سی بات؟ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یہ 2.5-3 لاکھ روپے کی لیب کس طرح کروڑوں کے کاروبار کو بچا سکتی ہے یا اس کی غیر موجودگی اسے ڈبو سکتی ہے۔ چلیں پھر اس کو ذرا کھولتے ہیں کہ یہ ایک لیب اتنی اہم کیوں ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلا اور فوری جو اثر ہوتا ہے نا، وہ ہے مالی نقصان کا۔ مالی نقصان؟ جی، اور اس کا تعلق ہے خام مال یعنی را مٹیریل کی خریداری سے۔ جب آپ مارکیٹ سے کیمیکل خریدتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے وہ وہی ہے جس کے آپ پیسے دے رہے ہیں؟ اچھا، یعنی سپلائر پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اگر لیب نہ ہو۔ کیا مارکیٹ میں کوالٹی میں اتنا فرق ہوتا ہے؟ ویڈیو کے مطابق یہ ایک بہت بڑا اور بہت ہی عام مسئلہ ہے۔ خاص طور پر سلفونک ایسڈ کی مثال دی گئی ہے جو واشنگ پاؤڈر کا سب سے اہم جزو ہے۔ صفائی تو اسی سے ہوتی ہے نا؟ جی بالکل۔ اب وہ ایک حساب سے سمجھاتے ہیں کہ نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرق عملی طور پر کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ یوں سمجھیں کہ سلفونک ایسڈ کا ریٹ ہے، فرض کریں 480 روپے فی کلو۔ آپ نے پیسے دیے 96% خالصیت یعنی پیورٹی کے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو مال آپ کو ملا وہ دراصل 94% خالص تھا۔ اب بظاہر یہ صرف 2% کا فرق ہے۔ ہاں، 2% تو کچھ بھی نہیں لگتا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق تب پڑتا ہے جب آپ اسے روپے میں بدلتے ہیں۔ اس 2% فرق کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر کلو پر تقریباً 10 روپے کا سیدھا نقصان ہو رہا ہے۔ 10 روپے؟ جی، اب یہ شاید کم لگے، لیکن ڈٹرجنٹ کا کام تو بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ اگر آپ 30 ٹن کا ایک پورا ٹرک خریدتے ہیں جو کہ بنتا ہے 30,000 کلو گرام۔ ایک منٹ، 30,000 کلو کو 10 روپے سے ضرب دیں تو کتنا بنا؟ یہ تو 3 لاکھ روپے بن گئے صرف ایک ٹرک پر۔ بالکل، سیدھا 3 لاکھ روپے کا نقصان صرف ایک سپلائی میں۔ اور یہاں سب سے چونکانے والی بات جو ویڈیو میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مکمل اچھی کوالٹی کنٹرول لیب لگانے کا کل خرچ ہی تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہے۔ ناقابل یقین، مطلب ایک ہی خراب سپلائی میں اتنا نقصان ہو گیا جتنے میں وہ پوری لیب لگ سکتی تھی جو ہمیشہ کے لیے اس نقصان سے بچاتی۔ جی، یہ تو وہی بات ہوئی کہ کوئی ہیلمٹ نہ خریدے کہ مہنگا ہے اور پھر حادثے میں اس سے کہیں زیادہ علاج پر لگا دے۔ بالکل، یہی مثال ہے۔ اور یہ صرف سلفونک ایسڈ کی کہانی نہیں ہے، یہی خطرہ دوسرے مہنگے اجزاء میں بھی ہے، جیسے سوڈا ایش، SLS، STPP۔ اچھا، ان سب میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے؟ جی، ذریعہ خاص طور پر کہتا ہے کہ ان کے اپنے تجربے میں SLS کے کئی نمونے مارکیٹ سے لیے گئے اور وہ ٹیسٹنگ میں فیل ہوئے۔ تو یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو فیکٹری کے گیٹ پر ہی لاکھوں کا نقصان ہو گیا، لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ کسی کو بہترین خام مال مل گیا، اس کے بعد تو سب ٹھیک ہے نا؟ فیکٹری کے اندر کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ خام مال تو پہلا قدم ہے، اصل خطرہ تو پروڈکشن کے دوران شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دوسرا بڑا نقطہ ہے ہر بننے والے بیچ یعنی بیچ کے معیار میں فرق آنا۔ مطلب ایک ہی فیکٹری، ایک ہی فارمولا اور پروڈکٹ مختلف بن رہی ہے؟ جی، ذریعہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ چاہے آپ کے پاس کتنی ہی ماہر ٹیم کیوں نہ ہو، اس بات کا 50% سے زیادہ امکان ہے کہ ہر بننے والے بیچ کا معیار بالکل ایک جیسا نہیں ہوگا۔ 50% سے زیادہ؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ مطلب آدھی پروڈکٹ مختلف ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانی غلطی، جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے۔
دیکھیں، جب دن میں درجنوں بیچ بن رہے ہوتے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہو سکتا ہے کسی نے وزن کرنے والے پیمانے کو ٹھیک سے نہ دیکھا ہو، کوئی کیمیکل چند کلو کم ڈال دیا ہو یا زیادہ، یا مکسنگ کا وقت تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ہو۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں مل کر ہر بیچ کی کیمسٹری کو تھوڑا بدل دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ہر بیچ کو پیک کرنے سے پہلے ٹیسٹ نہیں کرتے تو آپ اصل میں مارکیٹ میں ایک نام سے کئی مختلف کوالٹی کی چیزیں بھیج رہے ہیں۔ بالکل، کسی گاہک کو بہت اچھا نتیجہ ملے گا، کسی کو بالکل بیکار۔ اس سے تو برانڈ پر اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ گاہک سوچے گا کہ یہ کمپنی کبھی اچھی چیز بناتی ہے، کبھی خراب۔ اسی لیے ذریعہ کچھ خاص ٹیسٹ تجویز کرتا ہے جو ہر بیچ پر لازمی ہونے چاہیے۔ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں اور وہ کیا بتاتے ہیں؟ سب سے اہم ہے AD، یعنی ایکٹیو ڈٹرجنٹ کی فیس۔ سادہ لفظوں میں یہی وہ کیمیکل ہے جو میل کاٹتا ہے۔ اگر آپ 14% کا وعدہ کر رہے ہیں تو ہر پیکٹ میں 14% ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے الکلی سالٹ کا ٹیسٹ۔ اس کی زیادتی کپڑوں کا رنگ خراب کر سکتی ہے۔ اور وہ pH ٹیسٹ کا بھی ذکر تھا، وہ کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کا تعلق جلد سے ہے؟ جی، pH ٹیسٹ یہ یقینی بناتا ہے کہ پاؤڈر زیادہ تیزابی نہ ہو، جو ہاتھوں کی جلد کے لیے سخت ہو سکتا ہے، خاص طور پر ہماری مارکیٹس میں جہاں لوگ ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اور باقی دو ٹیسٹ، فومنگ اور وہ بلک ڈینسٹی؟ فومنگ ٹیسٹ یعنی جھاگ، ہمارے یہاں عام خیال ہے کہ جو زیادہ جھاگ بنائے وہی اچھا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ گاہک کی نفسیات تو یہی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ایک بیچ کم جھاگ بنائے تو گاہک فوراً سمجھے گا کہ پروڈکٹ خراب ہے۔ اور یہ بلک ڈینسٹی کیا چیز ہے؟ اس کا تعلق پاؤڈر کے وزن اور حجم سے ہے۔ اگر یہ بدلے گی تو ہو سکتا ہے 1 کلو کے پیکٹ میں پاؤڈر آدھا بھرا ہوا لگے اور دوسرے میں پورا۔ چاہے وزن پورا 1 کلو ہی کیوں نہ ہو۔ جی بالکل، اس سے بھی گاہک کو لگے گا کہ اسے کم مال دیا گیا ہے۔ تو اصول بہت واضح ہے۔ اگر کوئی بیچ ان ٹیسٹوں پر پورا نہیں اترتا تو اسے ٹھیک کیے بغیر پیک نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اب تک ہم نے فوری مالی نقصان اور غیر معیاری پروڈکشن کی بات کی، لیکن ان سب کا جو طویل مدتی اثر ہوتا ہے وہ شاید ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جی، اور وہی اس ویڈیو کا مرکزی پیغام ہے۔ اصل اور سب سے بڑا نقصان ہے برانڈ کی ساخت کا، یعنی ریپوٹیشن کا۔ اور وہ کیسے؟ ذریعہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ مارکیٹ سے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں فیڈ بیک آنے میں 6 مہینے سے 1 سال لگ جاتا ہے۔ یہ فوری نہیں ہوتا۔ 6 مہینے سے 1 سال، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ جب تک آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، تب تک تو آپ لاکھوں پیکٹس مارکیٹ میں بھیج چکے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ سوچیں، اگر آپ کا پہلا خراب بیچ 1000 دکانداروں تک پہنچتا ہے تو آپ نے صرف 1000 گاہک نہیں کھوئے، آپ نے 1000 ڈسٹریبیوشن پارٹنرز کا اعتماد کھو دیا ہے۔ اگلی بار وہ آپ کا مال اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ بالکل، اور ایک بدنام برانڈ کو دوبارہ کھڑا کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے لیے ذریعہ نے ایک بہت اچھی مثال استعمال کی تھی۔ جی، انہوں نے کہا تھا، لیب کے بغیر کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں کام کرنا۔ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ آپ صرف اندازے لگا رہے ہیں کہ خام مال ٹھیک ہے، پروڈکشن ٹھیک ہو رہی ہے اور مارکیٹ اسے قبول کر رہی ہے، جبکہ حقیقت بالکل الٹ ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ لوگ مینوفیکچرنگ سیٹ اپ پر کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن وہ 2.5-3 لاکھ کی لیب نہیں لگاتے جو اس پوری سرمایہ کاری کی حفاظت کرے۔ جی، لیکن ایک منٹ، کیا ہر نئے کاروبار کے لیے شروع میں ہی 2.5-3 لاکھ روپے لیب پر لگانا ممکن ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی متبادل نہیں؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے، اور ذریعہ اس خیال کو بھی رد کرتا ہے کہ لیب کوئی بہت تکنیکی یا مشکل چیز ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان ٹیسٹ کے لیے آپ کو کیمسٹری میں PhD کی ضرورت نہیں۔ اچھا۔ جی، یہ چند دن کی پریکٹیکل ٹریننگ سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق ایک میٹرک پاس شخص بھی ٹائٹریشن جیسے بنیادی ٹیسٹ کرنا سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ خوف کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا یا یہ بہت مہنگا ہے، یہ بے بنیاد ہے؟ ویڈیو کے مطابق بالکل بے بنیاد ہے۔ در حقیقت وہ خود اس کی ٹریننگ بھی فراہم کرتے ہیں جس میں یہ سب کچھ عملی طور پر سکھایا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک قابل حصول مہارت ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ معلومات نئے کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ خود یہ مہارت سیکھ کر اپنے کاروبار کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو کیا نکلتا ہے؟
پہلا اور سب سے اہم نقطہ تو یہ ہے کہ ڈٹرجنٹ کے کاروبار میں لیب کوئی اضافی چیز یا لگژری نہیں، بلکہ ایک بنیادی اور لازمی ضرورت ہے۔ کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح۔ جی۔ دوسرا، یہ آپ کو خام مال کی خریداری میں ہونے والے فوری مالی نقصان سے بچاتی ہے، جیسا کہ ہم نے وہ 3 لاکھ والی مثال میں دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، یہ یقینی بناتی ہے کہ آپ کی فیکٹری سے نکلنے والی ہر پروڈکٹ کا معیار ایک جیسا ہو۔ اس سے گاہک کا اعتماد بنتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، یہ آپ کے برانڈ کی ساکھ اور آپ کی کروڑوں کی سرمایہ کاری کو طویل مدت میں محفوظ رکھتی ہے۔ جی، کیونکہ ایک بار ساکھ خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس گفتگو کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ اندازوں پر کاروبار کرنے کے بجائے ڈیٹا اور ٹھوس جانچ پر انحصار کرنا چاہیے۔ بالکل، اندرونی طور پر معیار کو یقینی بنانا مارکیٹ سے مہینوں بعد آنے والے فیڈ بیک کا انتظار کرنے سے کہیں زیادہ بہتر اور سستی حکمت عملی ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑتے ہیں۔ ذریعہ نے لیب نہ ہونے کے نقصانات پر توجہ دی ہے۔ جی، ایک دفاعی پہلو پر۔ بالکل، لیکن اگر ہم اسے دوسرے زاویے سے دیکھیں تو ایک لیب آپ کے لیے کیا نئے مواقع پیدا کر سکتی ہے؟ اگر آپ نہ صرف اپنی پروڈکٹ بلکہ مارکیٹ میں موجود اپنے حریفوں کی پروڈکٹ کو بھی اسی لیب میں ٹیسٹ کر سکیں۔ اچھا، تو کیا یہ لیب صرف بچاؤ کا ایک ذریعہ رہ جائے گی، یا پھر یہ جدت یعنی انوویشن اور مارکیٹ میں برتری حاصل کرنے کا ایک طاقتور ہتھیار بن جائے گی؟